اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر لننزعن ضرور ہم انہیں الگ کریں گے من کل شیعۃ ہر گروہ سے ایہم جو بھی ان میں سے اشد بڑا ہوا ہے علی الرحمن رحمان کی عتیہ نافرمانی میں ثم پھر لنحن ہم ہی اعلم خوب جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم جو اولا بہا زیادہ حقدار ہیں صلیہ جہنم میں جلائے جانے کے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی دونوں آیات میں رب العزت نے اپنے علم اور جہنم کے خوف سے ہم سب کو آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے کنارے تمام مخلوقات کے جمع ہونے کا ارشاد فرمایا تھا۔ آج اللہ فرماتا ہے جب وہ سب جمع ہو جائیں گے جہنم کے کنارے تو پھر ہم ضرور انہیں الگ کریں گے ہر گروہ سے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ پھر ہم ضرور انہیں الگ کریں گے ہر گروہ سے ایہم جو بھی ان میں سے اشد علی الرحمن عتیہ اللہ کے مقابلے میں نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے بڑا ہو یا صرف بڑا ہوا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نافرمان لوگ ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ نے کیٹیگوریکل فرمایا ہے کہ بہت سارے گروہ ہیں، ان گروہوں کے سردار ہیں، ان گروہوں کے بڑے بڑے قائد ہیں جو کہ اپنے نیچے والے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان تمام گروہوں کو بھی ہم قیامت کے دن الگ الگ کریں گے کہ تو بھی بدماشی کرتا تھا، تو بھی نافرمانی کرتا تھا، تو بھی شیطان کی طرف لے کے جاتا تھا لوگوں کو، تو بھی اپنی انا کا بت توڑتا نہیں تھا بلکہ اپنی انا کی تسکین کو زیادہ پروان چڑھاتا تھا، اور اس کو تسکین کو آرام پہنچانے کے لیے، انا کی تسکین کے لیے خدا فرمائے گا تو کتنی میری نافرمانی کرتا تھا۔ تمام بڑے بڑے لوگ، تمام بڑے بڑے سرداران جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے تھے دنیا میں، قیامت کے دن اتنی بڑی مخلوق ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک ان گنت مخلوق، بے شمار لوگ، اور ہر طرف سر ہی سر نظر آئیں گے۔ زمین کے جس کونے پر آپ جائیں گے آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے، اور ہر مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور انسان جو ہے بہت ہی عجیب منظر دیکھے گا۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارا علم اتنا بڑا علم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا مجا ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء علیم،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے، دنیا کا علم بھی رکھنے والا ہے، آخرت کا علم بھی اللہ رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم، پھر ہم ہی ہیں جو زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ قیامت کو کیا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں۔ اللہ نے خود قیامت بنائی، اللہ دنیا کا سارا علم رکھتا ہے، قیامت کا سارا علم رکھتا ہے، اور فرماتا ہے اعلم بالذین هم اولا بها، وہ لوگ جو جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہیں دنیا میں، ان کو بھی ہم خوب جانتے ہیں، سلیا، کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کسی قوم کا لیڈر ہے، چاہے وہ نیک قوم کا لیڈر ہے یا دوسری قوم کا لیڈر ہے، اسے اپنے نیچے والے لوگوں کے حالات کے بارے میں علم رکھنے کے لیے بہت زیادہ تگدو کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اسے بہت زیادہ فیصد علم نہیں ہوتا کہ میرے ماتحت لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک واحد خدا ہے، واحد رب ذوالجلال ہے، جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی بڑی کائنات بنائی کہ بیک وقت پوری مخلوق اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب ایک ہی وقت میں سب کی دعا سنتا بھی ہے، سب کو عطا بھی فرما سکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں۔ اچھا دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چونٹی کی، ہر پاؤں کی حرکت سے بھی ہر وقت آگاہ ہے، بے شک، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے، ہماری خدا ہمارے قریب ہے۔ اور دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، ایسی طاقت، ایسی قدرت، ایسی شان کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، انسان جو ہے کتنے ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ آپ نے جا بجا سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روح کے قبض کا الگ حکم دیتے ہیں، فرشت بنا کے دی ہوئی ہے بے شک، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے اللہ نے کہا جا فلاں بندے کی روح قبض کرا۔ پوری کتنی مخلوق ہے یار، اللہ کا علم دیکھیں۔ اللہ حضرت اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ زمین پہ فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے، فلاں بندے کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اس لیے آج کی جو آیت ہے اس کے اندر ایک ہی جو سبق ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ ہم سب کو جانتا ہے، اللہ سب کے حالات جانتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے پاؤں ہٹ سکیں اللہ رب العزت کے سامنے سے حساب کتاب دیتے ہوئے، بھاگ نہیں سکے گا، حساب کتاب دینے سے وہ فرار نہیں ہو سکے گا، اس کے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک وہ حساب اور کتاب نہ دے دے۔ تو آج کی دونوں آیات جہاں کافروں کے لیے سزا کی خبر ہے، دونوں آیتیں مسلمانوں کے لیے اللہ کے خوف اور خشیت کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت کا درس دے رہی ہیں کہ اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، قیامت کا خوف انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، قبر کا خوف انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت یوں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بھئی اللہ ناراض ہو گیا، انسان کے پاس کیا رہ گیا؟ آخری بات دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے۔ وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے؟ بد نصیب ہے نا، کفر ہے، عالم کفر ہے، کافرین ہے، منکرین ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، حقوق العباد پورے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے زمین میں 1 انچ بھی ان کی جگہ نہ ہو۔ لوگ کہتے ہو تو پلاٹ بھی نہیں خریدیا، تو ادھر سے آواز آ رہی ہو انہوں نے جنت میں محلوں کے محل خرید لیے سبحان اللہ، ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایسے خوش نصیبوں کے ساتھ فرمائے۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی، کلمے والی قرضے سے آزاد اور میٹھی موت عطا فرمائے۔